وجاءته البشرا، اور اس کے پاس خوشخبری آئی، یجادلنا فی قوم لوط، حجت کرنے لگے ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں کہ یا اللہ وہاں تو پیغمبر آباد ہے، اے اللہ ان کو اور موقع دے، شاید توبہ کر لے۔ ان ابراہیم لحلیم الاواب منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، بہت نرم خو، اللہ کو چاہنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ دے یہ باتیں، انہ قد جاء امر ربک، بے شک فیصلہ عذاب کا آ چکا ہے تیرے رب کا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر عذاب آئے گا جو مسترد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جس وقت آ گئے ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، غمگین ہو گئے حضرت ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہو گیا حضرت کا ان کی وجہ سے سینہ، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، فرمایا یہ دن بہت تکلیف کا ہے۔ کہتے لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ نوجوان آئے، 3-4 بہت خوبصورت حسین جمیل، تو حضرت نے خربوزے کاٹے اور خیال فرمایا کہ ادھر ہی نمٹا دوں ان کو، لیکن دستور یہ ہے کہ معزز لوگ گھر کا کھانا کھاتے ہیں، باہر کا نہیں کھاتے۔ انہوں نے معذرت کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے۔ تو جب مہمان کسی کو کہے کہ میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں تو ذرا پھر میزبان کو مشکل ہے روکنا، اس لیے حضرت نے کہا کہ خدا خیر کرے، قوم کی عادت بہت خراب ہے، وہ مہمانوں کو چھوڑتے نہیں، اور یہ دن بہت تکلیف کا ہے کیونکہ غم کا دن بڑا ہوتا ہے، صدمے کا دن بہت بڑا ہوتا ہے۔ وجاءہ قومہ، آ گئی حضرت کے پاس ان کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی۔ حضرت لوط کی بیوی نافرمان تھی، اس نے قوم کو کہا کہ حضرت لوط کے پاس ایسے خوبصورت نوجوان آئے کہ ایسے کبھی تم نے دیکھے نہیں ہوں گے، آج تک جتنے نوجوانوں کو تم نے استعمال کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ تھے برے اعمال کرنے والے، ان کی پہلے سے یہ بری عادت تھی، اور آج تو بڑے معزز مہمان آئے۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، وہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ پاک ہو جائے گی تمہارے لیے، نکاح کر لو۔ یا قوم کی لڑکیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مہمان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے؟ رجل رشید، ایک بھی مولوی عبدالرشید صاحب نہیں ہے، کوئی بھی مفتی رشید نہیں، بہت ہے، لیکن اس قوم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص جو قوم کو بد فعل سے برا منع کرے، بد چلنی سے منع کرے، اس کو رجل رشید کہتے ہیں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کے بارے میں۔ ایسے کمکل اور ایسے بد چلن، کہا آپ کی بیٹیوں کو کیا کرنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں جو ہمارے ارادے ہیں کہ ہم لڑکے کے بغیر گزارا نہیں کرتے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت نے فرمایا اے کاش کہ میرے پاس تمہارے خلاف طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے سکتا ایک مضبوط قلعے میں، میرے کوئی پارٹی ہوتی، جماعت ہوتی، آج میں تم سے جنگ کرتا، تم میرے مہمانوں پر حملہ کر کے اور ایسی بے عزتی کرتے ہو۔ حدیث میں ہے رحم اللہ لوط، اللہ کی رحمت لوط پر، بہت غمگین ہو گئے، ورنہ زبردست جگہ موجود تھی، اللہ پناہ کی جگہ ہے۔ قالوا یا لوطو، قالوا یا لوطو، کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربک، ملائک نے دیکھا کہ حضرت لوط رو رہے ہیں اور غمگین ہو گئے، فرمایا اے لوط، ہم فرشتے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ آپ کے پاس آ کے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، راتوں رات لے چلے اپنے ماننے والے کو رات کے ایک حصے میں، یعنی رات شروع ہوتے ہی آپ نکلے یہاں سے، انہیں ہمارے حوالے کریں۔ سورۃ قمر میں ہے
کہ یہ لوگ جو ان لڑکوں کو پکڑنے آئے تو اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، اور لکھا ہے کہ اس فعل کی جو سزا ہے انجام کار نابینا ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر فطری فعل ہے اور اس سے فطرت متاثر ہوتی ہے۔ تو جو سب سے نازک جگہ ہے جسم انسانی میں، وہ آنکھوں کی روشنی ہے، وہ اللہ چھین لیتا ہے، اور ویسے بھی نورانی افعال چھوڑ کر یہ ظلمانی فعل اس کا متقاضی ہے کہ وہ اندھا ہو جائے۔ امام راضی نے غیر معمولی تفصیل کی، فرمایا رات کے ایک حصے میں اپنے ماننے والوں کو یہاں سے ہٹا۔ یہ وقت تو انبیاء پر بھی آیا ہے کہ اپنے گھر بار وطن سے باہر نکل گئے، جیسے آج طالبان اپنے شہروں کو چھوڑ کے باہر بھاگ رہا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی، اور ٹی وی کی شوقین تھی۔ وہ جو لوگ بدفعلی کرتے تھے یہ کھڑی رہتی تھی اور تماشا کرتی تھی۔ ایسی خراب عورت ایسے پاک پیغمبر کے پاس ہے آزمائش۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک اس پر بھی پڑے گا وہ عذاب جو ان پر آنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے شہر سے باہر نکلے تو یہ عورت بھی پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن مڑ مڑ کے، اس کی عادت تھی نا ٹی وی دیکھنے کی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کیا کیا اس نے۔ وہیں سے ایک پتھر اٹھا اور ادھر لگ کے لمبی لمبی پڑی رہی مردار۔ تفسیر ابن زبرقان نے کہا ہے کہ پہلا پتھر جو لگا ہے وہ حضرت کی بیوی کو لگا ہے۔ پہلا عذاب جو آئے گا ٹیلی ویژن دیکھنے والوں پہ آئے گا۔ ٹیلی ویژن میں یہ سب بدفعل نہیں دکھاتے، پرائے لڑکے کھیل رہے ہیں، جسم کھلا ہے، بال یہاں ملتے ہیں، اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ غیرت کہاں گئی کہ جب دروازے سے کوئی عورت اجنبی کو دیکھ لیتی تو آدمی کہتا آج میں یا رہوں یا یہ رہے، میری گھر والی نے کیسے پرائے آدمی کو دیکھا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، کہتے یہ ٹی وی ناجائز ہے۔ میں نے کہا نہیں، اپنے گھر کو بازار بنانا جائز ہے۔ جب گھر کو آپ بازار بنا سکتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے رہے۔ تم تو تلاوت سنتے ہو، تقریر سنتے ہو، خبریں، لیکن آپ کے پوتے نواسے اور چھوٹے جو آئیں گے وہ کہیں گے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے عالموں کے پاس بیٹھتے تھے، تفسیر سنتے تھے، درس سنتے تھے، ٹی وی بھی دیکھتے تھے۔ آپ کو قبر میں اس کا عذاب ہوگا۔ نکالو گھر سے، باہر پھینکو، توڑ کے مٹی کا تیل چڑک کے جلاؤ تاکہ فسق و فجور کا اڈا ختم ہو جائے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ ہے صبح کے وقت۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، کر دیا ہم نے ان کا اوپر نیچے، اوپر نیچے کیا، یعنی آبادی اوپر اٹھائی نیچے کر دی۔ اس فعل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے فعل تھا ویسے سزا دے دی گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور برسا دیا ان پر پتھر کنکروں کے تہ درتے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشان لگا ہوا تھا تیرے رب کے ہاں سے، ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اشارہ ہے کہ سب ظالموں کو یہ سزائیں ملے گی۔